سورہ دہر وہ عظیم سورہ ہے جو مکمل اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے، اور میں نے کل بھی اس کی فضیلت بیان کیا، آج اتنا عرض کر کے آگے بڑھوں۔ یہ سورہ ہمیں ہمیشہ پڑھنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، چونکہ سورے میں جہاں انسان کی خلقت کا ذکر ہے، وہ انسان جس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے دنیا میں بھیجا۔ جہاں خلقت کا ذکر ہے وہاں ہدایت کا بھی ذکر ہے کہ ہم نے اس انسان کو دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ایک شکر کا راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ ہے، اور فاعل مختار بنا دیا، انسان کو بااختیار کر دیا یہاں تک۔ چونکہ ایک امر تکوینی ہے، وہاں پہ انسان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ دنیا میں آنا، پیدا ہونا، جانا، موت، حیات، مرد عورت کا ہونا، کالا گورا ہونا، یہ انسان کے بس میں نہیں۔ یہ امر تکوینی سے انسان خلقت میں آتا ہے، کن فیکن کے ذریعے سے خلق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک امر تشریعی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بااختیار بنا دیتا ہے۔ دوسروں کی طرح نہیں جو خیر و شر دونوں کو خدا کی طرف منسوخ کر دے رہی۔ انسان خیر کرتا ہے تو بھی اپنی مرضی سے کرتا ہے، شر کرتا ہے تو بھی اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اسی آیت سے یہی سمجھ میں آتا ہے، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو ہدایت کر دی ہے دونوں راستوں کی، ایک شکر کا، ایک کفر کا۔ اب مرضی انسان کی اپنی ہے کہ وہ شکر کے راستے پہ چلے یا کفر کے راستے پہ چلے۔ اگر کفر کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، شیطان تک پہنچتا ہے۔ شکر کے راستے پہ چلے تو اہل بیت کے ذریعے سے وہ خدا تک پہنچتا ہے۔ شکر کا راستہ خدا کا راستہ ہے، خدا اسی راستے کو پسند کرتا ہے۔ تو بس ایک ہدایت کے بارے میں اس سورے میں تاکید ہے کہ اس ہدایت پہ چلے۔ جہاں خدا نے راستہ دکھایا ہے وہاں اپنی مرضی کے راستے پہ چلانے کے لیے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ جہاں انسان کے اندر ایک ہادی رکھ دیا ہے، وہاں ظاہری ہادی انبیاء کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، صحیفوں کی صورت میں، علماء کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کہ انسان جہاں بھی ہوگا، جس حالت میں ہوگا، خدا اس کو ہدایت سے خالی نہیں رکھتا، تاکہ وہ انسان ہدایت کے راستے پہ چلے، شکر کے راستے پہ چلے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی نے آخر میں فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ جہاں خدا نے بغیر ہدایت کے لمحے کے انسان کو نہیں چھوڑا، وہاں خدا کے حبیب نے بھی ایک لمحے کے لیے اپنی امت کو ہدایت سے خالی نہیں رکھا۔ ہدایت کے لیے اہتمام کر کے رسول اس دنیا سے گئے، میری امت میرے بعد گمراہ نہ ہونا، تمہاری ہدایت کے لیے ایک اللہ کی کتاب ہدایت کی صورت میں، ایک میرے اہل بیت ہادی کی صورت میں، یہ دونوں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک ان سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ تم شکر کے راستے پہ چلتے رہو گے جو سعادت کا راستہ ہے۔ تو بس یہ اس سورے میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس سورے میں ایک اور چیز جو اہم ہے وہ ہے اہل بیت نے منت مانی۔ جب حسنین بیمار ہو گئے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے سب سے پہلے جناب زہرا نے منت مانی۔ اب اس کی تھوڑی وضاحت کروں۔ ایک حکم خدا کی طرف سے واجب ہے، اس کو واجبات الہیہ کہتے ہیں۔ ایک حکم بندہ خود اپنے اوپر خدا کے لیے واجب قرار دیتا ہے، اس کو نذر کہتے ہیں۔ منت اور نذر بندہ اپنے اوپر خدا کے لیے کسی حکم کو لازم قرار دیتا ہے، واجب قرار دیتا ہے، وہ اس سے زیادہ واجب ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے خدا کی طرف جتنے واجبات ہیں ان کے لیے
سہولتیں ہیں، ان کے لیے وقت کے دامن میں گنجائش ہے، لیکن جب انسان منت مانگتا ہے، جیسے منت مانگتا ہے ویسے ادا کرنا واجب ہے، نہ کرے تو کفارہ پڑتا ہے۔ اب شرعی مسئلہ یہاں پہ چونکہ مسئلہ ضروری ہے اس لیے عرض کرتا جاؤں، ہمارے معاشرے میں منت نیت سے مانی جاتی ہے، منت نیت سے نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ منت صیغہ کے جاری کرنے سے مانی جاتی ہے، نظر نیت سے نہیں ہوتی، نظر صیغہ کے الفاظ زبان سے جاری کرنے سے نظر ہو جاتی ہے۔ اب میں منت مانوں روزہ رکھوں گا، منت نہیں ہے، میں نیت کروں حج کروں گا، نہیں ہے، میں نیت کروں یہ کروں گا نہ کرنا، بلکہ علماء تشریف فرما بہتر جانتے ہیں منت کا صیغہ ہوتا ہے، اس صیغے کے ذریعے سے مثلا جناب زہرا نے منت مانی حسنین کی صحت یابی کے لیے روزے، اس کی نیت یہ ہے، نیت یعنی اس کا صیغہ یہ ہے، الفاظ یہ ہے، چاہے عربی میں ہو چاہے اپنی زبان میں ہو، کہ اگر حسنین کو اللہ تعالی صحت دے تو میں خدا کے لیے اپنے اوپر 3 روزے رکھنا واجب قرار دیتی ہوں۔ یہ منت کا صیغہ ہے۔ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو مولا حسین کی مجلس کرنا خدا کے لیے اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہوں۔ اگر یہ کام ہو گیا تو جمعرات کے دن روزہ رکھنا خدا کے لیے اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہوں۔ زیارت کا کرنا مولا حسین کی خدا کے لیے اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہوں۔ غریب کی مدد کرنا خدا کے لیے اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہوں۔ جب تک یہ الفاظ نہ کہے، جب تک خدا کو درمیان میں نہ لائے، منت نہیں ہوتی۔ منت افضل ترین عبادت ہے، اندازہ لگا لے وہ اتنی افضل ترین عبادت ہے، بندہ خود اپنے اوپر خدا کی طرف سے واجب قرار دیتا ہے، اس کا اجر خدا بے حساب عطا کرتا ہے۔ تو جہاں جناب زہرا نے منت مان کر 3 روزے اپنے اوپر، باقی اہل بیت نے بھی اپنے اوپر واجب قرار دیا، تو جہاں خدا نے حسنین کو صحت عطا کیا، وہاں خدا نے اہل بیت کی شان میں قیامت تک کے لیے سورہ دہر نازل کر کے ان کو ممتاز بنا دیا۔ یہ منت کے بہت سے فوائد ہیں، منت کی برکتیں ہیں۔ تو بس منت مانی یہ ایک چیز۔ اب منت کوئی بھی کام ہو، آپ یہ بھی ذہن میں رکھنا، منت یا واجب کے ادا کرنے کے بارے میں ہوگی یا مستحبات کے بارے میں ہوگی۔ حرام میں منت نہیں ہے، مکروہ میں منت نہیں ہے، مباحات میں منت نہیں ہے۔ ہاں مباحات میں اگر کوئی ترجیح ہے شرعی لحاظ سے وہاں منت ہو سکتی ہے۔ صرف 2 چیزوں میں ہوا، میں نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی منت کروں، یہ ٹھیک ہے، نماز واجب ہے لیکن جماعت مستحب ہے۔ اسی طرح میں روزے فلان جگہ جا کے رکھوں گا، رمضان کا روزہ واجب ہے لیکن اس کے ادائیگی کے لیے منت مانے بہتر ہے۔ ایک سنت، مجلس سنت ہے، نماز سنت ہے، روزے سنت ہے، رمضان کے علاوہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ باقی نمازیں سنت ہے، وضو واجب کے علاوہ سنت ہے، غسل، اسی طرح سنت کے بارے میں منت مانے کو منت واجب بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک منت یہاں پہ۔ اور ایک چیز اس سورے میں انفاق فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ جب انسان کے پاس ہے دیتا ہے، وہ اتنا کمال نہیں۔ کمال انفاق یہ ہے انسان کے پاس نہ ہو پھر خدا کی راہ میں خرچ کرے، یہ کمال انفاق ہے۔ یہ اہل بیت ہمیں بتایا، جس انسان کے پاس ہے وہ انفاق کرتا ہے، وہ سخی ہے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے، خود محتاج ہے، اس کے باوجود غریب غربا کو وہ دے دے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ تو اہل بیت سخی نہیں ہے، اہل بیت کریم ہے۔ خود پانی سے افطار کرتے ہیں، غریب غربا کو روٹیاں دیتے ہیں۔ اب یہ دینا اتنا ہم نہیں۔ الاعمال بالنیات، عمل کا تعلق نیت سے ہوتا ہے کہ نیت جتنی اخلاص میں ہوگی اتنا عمل بہتر سے بہتر ہوگا۔ اب ایک تو یہاں پہ خلقت کی بات کہ کچھ بھی نہیں تھا انسان، خدا نے اشرف الخلق بنایا۔ ایک منت کی بات
ایک انفاق کی بات، خدا کے نام میں خرچ کرنا خدا کو کتنا پسند ہے کہ خدا جہاں پہ منت پوری کرتا ہے وہاں پہ خدا فضیلتیں عطا کرتا ہے، برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور ایک انفاق بھی ہر انفاق خدا کو پسند نہیں ہے۔ وہ انفاق یعنی وہ خدا کے نام میں خرچ کرنا خدا کو پسند ہے جو صرف خدا کے لیے ہو، اپنے کسی مقاصد کے لیے نہ ہو، اپنی خواہشات شامل نہ ہو، اپنی انا اس میں شامل نہ ہو، اپنی ذات شامل نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور اس کو خود پسندی نہ ہو، خالصتاً للہ ہو، تو وہاں پر خدا اس کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ اہل بیت نے جو چند روٹیاں دی ہیں، اہل بیت نہ اپنے انفاق کو ظاہر کر رہے ہیں نہ نیت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے انفاق کیا خدا کی خوشنودی کے لیے تو انفاق کا بھی خدا اعلان کر رہا ہے اور اہل بیت کی نیت کا بھی خدا اعلان کر رہا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اہل بیت کی نیت کیا تھی؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ اہل بیت نے جو دی ہے یہ خدا کے نام میں خرچ کیا ہے، نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے لوجہ اللہ، صرف اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے، خدا کی خوشنودی مل جائے، خدا خوش ہو جائے، خدا کے لیے۔ چونکہ جب تک خدا درمیان میں نہ ہو کوئی عمل عبادت بن نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا وہ کام کیا، نہیں ہے، خدا کے لیے ہو وہ عبادت بنتا ہے، خدا کے نہ ہو تو کام عبادت نہیں بنتا۔ تو بس اہل بیت نے خدا کے لیے رات کو چھپ کر چھپا کر غریب غربا کو دیا، کبھی مسکین کو، کبھی یتیم، کبھی اسیر کو۔ نہ اہل بیت نے کسی کو بتایا، نہ کسی ہمسائے کو پتا، یہاں تک رسول خدا کو بھی نہیں پتا کہ اہل بیت نے کچھ دیا خدا کی راہ میں۔ رسول خدا کو کب پتہ چلتا ہے؟ کہ جب جبرائیل سورہ دہر لے کے نازل ہو جاتا ہے۔ سورہ دہر کے ذریعے سے یہی وجہ سے وہ حدیث ہمارے سمجھ میں آ گئی۔ رسول مانتے ہیں کہ تم ہر کام خدا کے لیے کرو، کسی کے لیے نہ کرو، بتانے کے لیے نہ کرو، شہرت کے لیے نہ کرو، دکھاوے کے لیے نہ کرو، تم چھپا کر خدا کے لیے کرو۔ تمہیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کتبے لکھوانے کی ضرورت نہیں، تمہیں اشتہار دینے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ تو جب کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی امام بارگاہ بن رہا ہو وہاں پہ اعلان ہوتا ہے فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، کسی کا نام نہیں آتا وہ ناراض ہو جاتا ہے، کسی کا نام نہیں آتا وہ کہتا ہے کہ ان کو میری قدر ہی نہیں ہے، میرا پتہ ہی نہیں ہے، میں نے اتنا دیا تھا۔ اب اس کا مطلب جب یہ ذہن میں آتا ہے سب کچھ رائگان ہو جاتا ہے کہ تم خدا کے لیے انجام دو، کسی نام و نمود کے لیے نہ دو، کسی واقف کو نہ دو، کسی سفارش کی وجہ سے اس کو نہ دو، نہیں، خدا کے لیے دو۔ جب خدا کے دیتا ہے تم جتنا مرضی چھپا کے دو، خود خدا اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو بس میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے دو راستے سامنے رکھے ہیں، ایک شکر کا راستہ ہے جو سعادت کا راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ ہے جو شقاوت کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم شکر کے راستے پہ چلو، کفر کے راستے پہ نہ چلو۔ کیوں؟ اس لیے کفر کے راستے پہ ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے، شکر کے راستے پہ عزت ہی عزت ہے جس کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْتُ الْعِزَّةَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَالنَّاسُ يَطْلُبُونَ فِي أَبْوَابِ صَلَاتِهِمْ، حدیث قدسی کا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے عزت کو، سعادت کو، شرافت کو رات کی شب بیداری میں رکھی ہے، نماز شب میں رکھی ہے۔ لوگ بادشاہوں اور حکمرانوں کے دروازے پہ عزت ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حکمرانوں کے دروازے پہ جائے، جو بادشاہوں کے دروازے پہ جائے، جو عمرا کے دروازے پہ جائے، ان کو ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ جو رات کی تاریکی میں نماز شب کے ذریعے سے مجھ سے رابطہ کرے میں اس کو عزت عطا کروں گا۔ اللہ عزت دیتا ہے، اور اللہ جب عزت تک اب دیکھیں نماز شب مستحب ہے، جب مستحب نماز میں خدا عزت رکھتا ہے تو واجب نماز کا کیا کہنا۔
واجب نماز کا اجر کتنا زیادہ ہوگا کہ جب مستحبات انسان نہیں چھوڑتا یقیناً واجبات بھی نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ مستحبات مقدمہ ہے واجبات کے لیے. جو مستحبات انجام دیتا ہے وہ واجبات ترک نہیں کرتا. تو جو نماز شب پڑھتا ہے یقیناً نماز فجر پڑھتا ہے. جو نماز فجر پڑھتا ہے یقیناً ظہر و عصر پڑھتا ہے. جب ظہر عصر پڑھتا ہے مغرب و عشاء بھی پڑھ لیتا ہے. پھر آنے والی نماز کا وہ انتظار کرتا ہے. بس یہ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے, آنے والی نماز کا انتظار بھی عبادت ہے. انتظار بھی عبادت ہے. جو باوضو رہے ایسے جو نماز کے لیے ہے خدا اجر عطا کرتا ہے. تو بس نماز سب سے ہم جو نماز شب پڑھتا ہے فجر قضا نہیں ہوتی. اگر انسان نماز فجر کوئی قضا کر لینا جو 2 رکعتیں, ہماری نظر میں 2 رکعتیں آسان ہے, 2 منٹ میں انسان پڑھ سکتا ہے. اس کی اہمیت کتنی ہے, اس کی قدر و منزلت کتنی ہے. جب رسول اکرم معراج پہ گئے جنت کی سیر کے بعد گزرتے ہوئے وادی سقر کو دیکھا جہاں پہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. اس وادی میں کچھ لوگ آگ میں چل بھی رہے ہیں, فرشتے ان پہ آگ کے پہاڑ بھی گرا رہے ہیں. آخر جبرائیل یہ لوگ کون ہیں, ان کا جرم کیا ہے, ان کی خطا کیا ہے؟ تو جبرائیل کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز فجر کو قضا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حدیث موثق ہے نماز فجر نہ پڑھے اس کا دن منحوس ہو جاتا ہے. نماز فجر پڑھ لے اس کے دن کا آغاز برکتوں سے شروع ہو جاتا ہے. اب نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ جو خدا کو پسند ہے عزت اس میں ہے. کتنی عزت ہے, کتنا انسان بلند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث موجود ہے جو نماز مستحبہ نماز واجب کو پابندی سے ادا کرے اخلاص کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لے وہ نماز میں رکوع سجود کا نام نہیں بلکہ اس کی نماز کے ذریعے سے اس بندے کو میں معراج پہ پہنچا دوں گا. الصلاۃ معراج المومن, مومن معراج پہ جاتا ہے. جو روایات احادیث تاریخ ہمارے سامنے ہیں. ہمارے نبی کی فضیلتوں میں سے اہم فضیلت معراج کی فضیلت ہے. کسی نبی کو معراج کی فضیلت نہیں ملی, اگر ملی ہے تو ہمارے نبی کو. تو کہا گیا نبی اللہ آپ تمام انبیاء سے افضل معراج کی وجہ سے, بلندی کی وجہ سے, خدا کے قرب کی وجہ سے, کعبہ قوسین ادنیٰ کی منزل تک پہنچنے کی وجہ سے. تو آپ کی امت کی کیا فضیلت ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاں اللہ تعالیٰ نے کل انبیاء میں سے معراج کی فضیلت عطا کر کے مجھے بلند کیا ہے, باقی تمام امتوں میں سے میری امت کو نماز کے ذریعے سے خدا معراج پہ پہنچا دے گا, بلند کرے گا. تو بس کہا کہ جعل العزت فی قیام اللیل, میں نے عزت کو نماز میں رکھا ہے. کیوں؟ نماز ہی تو ہے جہاں انسان اس انتہائی انکساری میں چلا جاتا ہے. اپنے بدن کا سب سے افضل ترین جو جگہ ہے پیشانی وہ خاک پہ رکھتا ہے, وہ زمین پہ رکھتا ہے. نماز کے بارے میں روایت ہے کہ نماز انسان کے تکبر کو توڑ دیتی ہے, نماز انسان میں خشوع اور خضوع پیدا کر دیتی ہے, نماز انسان کے دل کو روشن کر دیتی ہے, نماز انسان کی اولاد کو اولاد صالح بنانے میں مددگار ثابت ہو جاتی ہے. نماز کی وجہ سے انسان کی عمر میں خدا اضافہ کرتا ہے. نماز کی وجہ سے خدا انسان کی بندوں کی روزی میں وسعت بھی عطا کرتا ہے, برکت بھی عطا کرتا ہے. نماز کی وجہ سے قبر روشن ہو جاتی ہے, قبر میں نماز چراغ بن جاتی ہے. نماز کی وجہ سے حساب و کتاب آسان ہو جاتا ہے. نماز کی وجہ سے پورے صراط سے آسانی سے گزر جاتا ہے. نماز کی وجہ سے ساقی کوثر نمازیوں کو اپنے دست سے اقدس سے کوثر پلاتا ہے. نماز تو بس نماز کے ذریعے سے عزت حاصل کرے, ترک نماز کے ذریعے سے ذلت کو اپنے سے دور رکھے, قریب کرے, نماز ترک نہ کرے. اس کے بعد جب کسی نے سوال کیا امام رضا علیہ السلام سے, اس سے پہلے یہ 2 مثالیں میں دوں. ایک راہ سعادت ہے, جو راہ سعادت پہ پہنچے اس کی قسمت سب سے بڑی ہے, وہ باقسمت ہے, سعادت مند ہے.
چونکہ اس راستے پہ پہنچنا مشکل ہے. سعادت کا راستہ رکاوٹوں والا راستہ ہے، مشکلات کا راستہ ہے، مصائب و آلام کا راستہ ہے، اور جو اس راستے پہ پہنچ جائے اب اس راستے سے اترنا نہیں، اس راستے سے منحرف نہیں ہونا، اسی راستے پہ ثابت قدم رہنا ہے. کیوں؟ مصیبتیں اس سے پہلے زیادہ آ سکتی ہیں، پریشانیاں زیادہ آ سکتی ہیں. پریشانیوں کو دیکھ کر، مشکلات کو دیکھ کر جو اس راستے سے منحرف ہو جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. مثالیں بہت زیادہ. کل میں نے ایک نام لیا تھا، انس بن حارث. انس بن مالک نہیں تھا، انس بن حارث. اس کو رسول اللہ نے فرمایا میرا حسین کربلا میں جائے گا، وہاں پہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، خدا کے لیے شہید ہو جائے گا. جو مدد کرے گا وہ سعادت مند ہوگا. اس نے تاریخ یاد رکھی، امام حسین سے پہلے جا کر اس نے کربلا میں ڈیرا ڈال دیا. سب سے پہلے جس نے کربلا میں خیمہ لگایا وہ انس ابن حارث ہے. اور امام آئے تو امام کے لشکر میں شامل ہو گیا اور سب سے بہترین اصحاب میں شامل تھا، سعادت مند تھا، راہ سعادت پہ چلا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے کل عرض کیا اسی کربلا میں شمر بھی آیا تھا. اسی کربلا میں شمر بھی آیا تھا. کیا تھا؟ پہلے مولا علی کے لشکر میں تھا، صفین میں مولا علی کے ساتھ لڑتا رہا، راہ سعادت پہ تھا. لیکن جب اس نے مشکلات کو دیکھا، پریشانیوں کو دیکھا، وہ صبر نہ کر سکا، اس راستے پہ قائم نہ رہ سکا. آخر میں وہی شمر جو راہ سعادت پہ تھا اتنا گر جاتا ہے، اتنا پس ہو جاتا ہے، اتنا گمراہ ہو جاتا ہے، وہی مولا حسین کا قاتل بن جاتا ہے. اللہ، دنیا لعنت کر رہی ہے شمر پر اور انس ابن حارث پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. کیوں؟ وہ راہ سعادت پہ تھا. یہ اس کے علاوہ مولا علی نے ایک برے نام ایک شخص سے کہا تھا کہ کربلا کے واقعے پر تم بھی زندہ رہو گے لیکن تم میرے بیٹے کی مدد کو نہیں جاؤ گے. اور وہ واقعہ کربلا تک زندہ تھا. جب انہوں نے سنا واقعہ ہو گیا اب وہ افسوس کرتا ہے، افسوس کا ہاتھ مرتا ہے، کاش میں بھی کربلا میں جاتا تو میں سعادت مند ہو جاتا. لیکن وہ سعادت مند نہیں ہوا. جبکہ ایمان ہمایا کہ تو جائے گا سعادت مند ہوگا لیکن تو نہیں جائے گا، انکار کر دیا. لیکن ایک اور مثال بہت اہم ہے کہ وہ جو شمر تھا وہ سعادت کے راستے پہ تھا، ہلاکت کے راستے پہ چلا گیا. وہ استقامت نہ لا سکا، استقامت صبر کے ساتھ رہ نہ سکا. لیکن ایک زہیر ابن قین ہے، وہ عیسائی مذہب کا ہے، وہ عثمانی مذہب کا ہے. وہ مولا حسین کو نہیں مانتا، مولا علی کو نہیں مانتا. وہ اپنا ایک نظریہ ہے، وہ بھی حج سے جا رہا ہے لیکن کوشش کرتا ہے کہ مولا حسین سے ملاقات نہ ہو، مولا حسین سے خیمہ دور دور رہے. لیکن ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ ساتھ ہی خیمہ لگے. اب ابھی وہ کھانا کھا رہا تھا، مولا حسین کا پیغام دینے والا قاصد آ گیا. کہا زہرا کا لال تجھے بلا رہا ہے. ہاتھ میں لقمہ نہ نیچے رکھتا ہے نہ اوپر اٹھتا ہے. تعجب و تفکر میں پڑ گیا. اس کی بیوی نے کہا زہیر زہرا کا لال تمہیں بلائے اور تم سوچتا رہ جائے، جاؤ. چلا گیا. اب وہ حسین کو نہیں مانتا تھا، راہ حسین پہ نہیں تھا، سعادت کے راستے کی راہ پر نہیں تھا. لیکن جب امام کی خدمت میں چند لمحات بیٹھے، جب چند لمحات بیٹھے جا رہا تھا تو چہرہ ادھرا ہوا تھا، رنگ بدلا ہوا تھا. لیکن جب واپس آیا تو اس کے چہرے پہ چمک آئی ہوئی تھی، اس کا چہرہ نورانی ہو گیا تھا، مسکراہٹ تھی. دروازے پہ کھڑا ہو گیا. اب میں خیمے میں داخل نہیں ہوں گا. کیوں؟ میں نے اپنی جان حسین پہ قربان کرنے کا وعدہ کیا ہے. اللہ، میری بیوی بھی چلی جائے، میرے سامان بھی تم لے کے جائے، مجھے راہ سعادت مل گئی ہے. اب میں تمہارے پاس خیمے میں آ کے ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھنا چاہتا، میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. بیوی نے کہا ایک شرط پہ اجازت دوں گی، مجھے بھی مولا حسین کے پاس لے چلے. اب دیکھیں اس مومنہ کا بھی ایمان کس منزل پر تھا کہ لے کے گئی اپنے شوہر کو مولا حسین کے پاس. مولا ایک شرط میں اجازت دوں گی،
ابن شوہر آپ پہ قربان ہو جائے، اپنی جان قربان کرے، شہادت کی راہ کو طے کر لے، شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ جب شہادت کے بعد وہ رسول خدا کی خدمت میں پہنچ جائے تو وہاں مجھے فراموش نہ کرنا، اللہ مجھے بھی یاد کرنا۔ یہ تو بس شہادت کے راستے پہ جب آ جائے اس پہ قائم و دائم رہنا چاہیے، نماز کی عادت ڈالے پھر ترک نہ کرے، روزہ رکھے چاہے بھوک ہو پیاس ہو گرمی ہو، روزہ رکھے۔ اسی طرح خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی، مال میں کمی ہو نہ دیکھو، تو خدا کا حکم ہے، اسی نے دیا ہے وہی مانگ رہا ہے، اور برکت بھی اسی نے دینا ہے، وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ دو مجھے قرض ہے، کوئی مجھے قرض دینے والا، یہ غریب کو دینا خدا کو قرض ہے، یہ خمس زکوٰۃ دینا خدا کو قرض ہے، یہ مجالس میں خرچ کرنا خدا کو قرض ہے، یہ خدا کے بندوں کو دینا، ان کی ضروریات پوری کرنا، مسکینوں کو یتیم کو دینا خدا کو قرض ہے۔ خدا کہتا ہے کوئی مجھے قرض دینے والا، جب وہ قرض میرے پاس آئے گا تو میں قریب گنا زیادہ اضافہ کر کے اسی کو واپس کر دوں گا۔ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ میں نازل کیا۔ تو بس راہ سعادت پہ جب آ جائے، وہاں سے اگر منحرف ہو جائے پھر وہ مشکل ہے۔ بس آخری ایک جملہ عرض کروں گا۔ کسی نے سوال کیا مولا امام رضا علیہ السلام سے، مولا راہ سعادت پہ کون سعید ہے، کون شکر کے راستے پہ چل رہا، ہدایت کے راستے پہ چل رہا؟ امام نے سعید لوگوں کی فہرست بتائی چند لفظوں میں۔ امام نے راہ سعادت پہ چلنے والوں کی نشانیاں بیان کی۔ آپ فرماتے اگر تم راہ سعادت پہ، راہ عزت پہ، راہ شکر جو خدا کا راستہ ہے، راہ اہل بیت پہ چلنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو بس اس طریقے سے تم پہچان لو، الذین اذا احسنوا ابشروا، پہلی صفت کہ جب بھی وہ لوگ نیکی کرے، اچھائی کرے تو ان کو خوشی حاصل ہو جائے، اچھائی کرے تو سکون مل جائے، اچھائی کرے تو خوش ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بس میرا مال چلا گیا، وقت چلا گیا، یہ ہو گیا وہ بھی نہیں، بلکہ ان کو سکون مل جائے، خوشی مل جائے، کچھ بھی نہ رہے خدا کے نام میں دے دے، سکون مل جاتا ہے۔ تو جن کو نیکی کے بعد سکون ملتا ہے سمجھو وہی راہ سعادت پر ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو آزما سکتے ہیں۔ دوسری نشانی وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، جب بھی کوئی برائی کرے، جب بھی کوئی غیبت ہو جائے، جب بھی کسی کو گالی دے، جب بھی کسی کی توہین کرے، جب بھی کسی پہ الزام لگائے، جب بھی کوئی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھے، جب بھی کوئی حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، تھوڑی سی بھی گناہ کی طرف توجہ ہو جائے، استغفروا، وہ گناہ کے بعد اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتا جب تک استغفار نہ کرے، جب تک توبہ نہ کرے۔ اور توبہ کرنے کے بعد جب اسے یقین ہو جاتا ہے اللہ نے بھی توبہ قبول کی ہے، پھر اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اور مومن کے بارے میں ہے، مومن بعد میں سوتا ہے، توبہ پہلے کرتا ہے۔ کیوں؟ راتوں رات میں موت آ جائے، کون آ کے تمہاری مدد کرے گا؟ موت اس کے ہاتھ میں۔ یہ دو صفتیں ہیں۔ اس کے فرماتے ہیں تیسری صفت وَإِذَا أُعْطُوا اشْكُرُوا، جب ان کو کوئی نعمت مل جاتی ہے، نعمت میں کم ہو یا زیادہ نہ، جب بھی کوئی نعمت مل جاتی ہے اس نعمت کو بعد میں خرچ کرتے ہیں، پہلے شکر ادا کرتے ہیں، نعمتوں میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اور نعمتوں میں شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم شکر کرتے جاؤ، ہم نعمتیں بڑھاتے جاتے ہیں، اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ تو جب نعمتیں مل جائیں وہ شکر کرتے ہیں۔ اور کل میں نے عرض کیا نعمت کا شکر اسی نعمت کو خدا کے راہ میں خرچ کرنا، زندگی ہو اس کی راہ میں، اولاد ہو اس کی راہ میں، دولت ہو اس کی راہ میں، وہ پھر شاکرین میں شامل ہوگا۔ زبانی کلام میں نہیں، شکر کا تعلق جہاں زبان سے ہے اس سے زیادہ عمل سے ہے۔ اس کے بعد کی چوتھی صفت کیا ہے؟ وَإِذَا ابْتُلُوا صَبَرُوا، توجہ کیجیے، جب ان پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب مشکلات گرفتار ہو جاتے ہیں
تو راہ سعادت پہ ہونے والے جو لوگ ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی مبتلا ہو جائے، مشکلات آ جائے، مسائل آ جائے، تو وہ جج و فت و پریشان نہیں ہوتے، وہ صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ صبر کرنے والے سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جس کے ساتھ خدا ہو اس کو کیا پرواہ دنیا اس کی مخالفت کرے، تو بس صبر کرنے والا سعادت کے راہ پر۔ اس کے بعد پانچویں اور آخری نشانی امام فرماتے ہیں وَإِذَا غَضَبُوا أَبُوا، کہ وہ جو راہ سعادت پر ہے نا، ان کی پانچویں نشانی ہے جو امام فرما رہے ہیں، جب بھی وہ غضبناک ہو جائے، جب بھی ان کو غصہ آ جائے، جب بھی کسی پر ناراض ہو جائے، وہ غصے کا بدلہ غصے سے نہیں دیتا، وہ غصے کا بدلہ مار کوٹ کے ذریعے سے نہیں دیتا، گالی گوڑے سے نہیں دیتا، بلکہ جب بھی غصہ آ جائے، جس پر غصہ آتا ہے اس کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ معافی مانگے نہ مانگے وہ معاف کر دیتا ہے، اور معاف کرنے والا سب سے بڑا بہادر ہے رسول کی نگاہ میں۔ جوان پتھر اٹھا رہے ہیں، یا رسول اللہ فیصلہ کیجئے ہم میں سے طاقتور کون ہے؟ اچھا اٹھاؤ، بڑھ بڑھ کے پتھر اٹھاتے رہے، تھک ہار گئے، یا رسول اللہ فیصلہ کیجئے ہم میں سے طاقتور کون تھا؟ فرمایا کہ میں وقت کی فیصلہ نہیں کرتا، میں ایک ایسا فیصلہ کروں گا جو قیامت تک معیار بن جائے گا، معیار کا فیصلہ ہوگا۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ آپ فرماتے جو پتھر زیادہ اٹھاتا ہے وہ بہادر نہیں، وہ طاقتور نہیں، بلکہ میری نظر میں قیامت تک وہ طاقتور ہے کہ جس سے انتقام لے سکتا تھا نہ لے اور معاف کر دے۔ کر سکتا تھا لیکن نہ کرے، معاف کر دے۔ لڑائی میں بہادری نہیں ہے، معافی میں بہادری ہے۔ گالی گلوچ میں بہادری نہیں ہے، تعریف میں مومن کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے میں ہے۔ تو بس یہی راہ سعادت ہے جو مولا حسین نے کربلا میں واضح کیا۔ اس راہ سعادت پر جو چلتا ہے اسے نہ موت کی پرواہ ہے نہ زندگی کا لالچ ہے۔ منزل صالحیت سے جب آگے بڑھے، ایک لمحے کے لیے حسین کی آنکھوں میں نیند آ گئی۔ ایک مرتبہ اٹھے، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اکبر آپ کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح ہے۔ بابا کلمہ استرجاع کی تلاوت کی وجہ یہ تو موت پہ پڑی جاتی ہے۔ امام فرماتے ہاں بیٹا میں ابھی خواب میں دیکھ رہا تھا، ایک منادی آواز دے رہا تھا یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا۔ تو اکبر نے کہا جوان ہے نا، ہم بھی جوان ہیں، تو اگر جوان ہے تو اکبر کی جوانی کو سامنے دے یا نہ انہیں کامل ہے۔ اکبر کہتے بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ بیٹا ہم حق پر ہے، یقیناً حق پر ہے۔ تو اکبر کا جواب کیا تھا؟ بابا اگر ہم حق پر ہے ہمیں کیا پرواہ، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ چاہتے ہیں۔ اللہ، یہی وجہ تھی نا کربلا میں سب سے پہلے جنگ ہونے سے پہلے امام نے اکبر کو حکم دیا تھا یا بنی قدم، بیٹا آگے بڑھ چل، تاکہ دنیا والے یہ نہ کہے اپنوں کو بٹھایا غیروں کو بھیجا۔ لیکن جب اکبر آگے بڑھے اصحاب مانی ہو گئے، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں جائے؟ اکبر کو بلا لے، نہیں تو ہم اپنی تلواریں اپنی گردن پہ ماریں گے۔ امام نے اکبر کو بلایا، روکا، لیکن ایک جملہ عرض کروں، کب تک اکبر کو روکتے، کب تک اکبر کو میدان میں نہ بھیجتے؟ سب شہید ہو گئے، اکبر نے کہا بابا اب مجھے بھی اجازت دے، میں بھی اپنی جان دین پہ قربان کر لوں۔ امام کہتا اکبر اگر جانا ہی ہے نا، پہلے جا کے میری بہن زینب سے اجازت مانگے، اپنی ماں کو راضی کرے۔ تاریخ کہتی ہے اکبر سب سے پہلے آئے جناب زینب کے پاس۔ کیوں آئے؟ اس لیے کہ بابا نانا کی وفات کے بعد مولا حسین قبر نانا پہ جا کے روتے رہتے تھے۔ ایک دن نانا نے خواب میں کہا حسین رو کیوں رہے ہو؟ نانا جب بھی آپ کی تصویر ذہن سامنے آ جاتی ہے میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ حسین پریشان نہ ہونا، ان قریب تیرے گھر میں میرا ہم شکل اکبر آئے گا، اکبر کی زیارت کر لو، میری زیارت ہو جائے گی۔ جب اکبر کی ولادت ہوئی پورا مدینہ مبارکباد دینے کے لیے آتا ہے، ہر ایک کو امام ادا کرتے جاتے ہیں۔
لیکن ایک مرتبہ زینب جب آئی نا دروازے پر رک کے سلام کیا، بھیا نانا کی تصویر کی مبارک ہو، ہم شکل پیغمبر کی مبارک ہو، بہن اس مبارک بادی میں کیا لینا پسند کرو گی؟ بھیا کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن جب کہا نا آج حسین کا دل کرتا ہے اپنی بہن کو کچھ دے دوں، مانگو جو مانگنا ہے۔ اب جناب نے کہا بھیا اگر مجھے دینا ہی ہے تو اکبر مجھے دے دو، اکبر سے کم پہ میں راضی نہیں۔ بہن اس میں لیلا کا بھی حصہ ہے۔ ام لیلا کی آواز آئی، میری کیا مجال میں انکار کر دوں، لے جاؤ میرے بیٹے کو۔ جناب زینب نے اکبر کو ہاتھوں پہ لیا، لبوں کا بوسہ لیا، چوم کے ایک وعدہ کیا، بہن ام لیلا آج میں اکبر لے کے جا رہی ہوں، اکبر کی پرورش کروں گی، اکبر کو پالوں گی، جب اکبر جوان ہوں گے میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ اکبر جوان ہوئے کربلا کے میدان میں، اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، امام کہتے بیویو یہ اکبر کی آخری اذان ہے، آج میں اللہ پھر یہ آواز نہیں گونجے گی۔ اکبر آئے جناب زینب کے خیمے پر، پھوپھی اماں اجازت ہے؟ جناب زینب فرماتی بیٹا اکبر اگر میدان میں جانا ہی ہے نا آج پہلے اپنی ماں سے اجازت لو۔ اکبر ماں کے خیمے پہ آئے، اماں کہہ کے 3 مرتبہ پکارا، ام لیلا خاموش رہی، تو اکبر نے آخر میں جملہ کہا، اماں کیا مجھ سے خفا ہو گئی ہے، کیا مجھ سے ناراض ہے جو جواب نہیں دیتی؟ ام لیلا کہتی ہے روتے ہوئے، اکبر آج مجھے اماں کہہ رہے ہو جب تم مرنے کے لیے جا رہے ہو، کب تم نے مجھے اماں کہہ کے پکارا؟ تم نے زینب کو ایمان کہا ہے، اب آپ جا رہے ہو تو اماں کہہ رہے اکبر اب میرے ان کانوں کو کون سکون دے گا، کون مجھے اماں کہہ کے پکارے گا؟ جاؤ بیٹا دین پہ قربان ہو جاؤ۔ اکبر میدان میں گئے، یہاں ایک جملہ ایک عالم کا مجھے بہت پسند ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ اکبر کو زینب نے پالا تھا، صرف زینب نے اکبر کو نہیں پالا تھا، عباس کو بھی زینب نے پالا تھا، قاسم کو بھی زینب نے پالا تھا، اور محمد کو بھی زینب نے پالا تھا، خود حسین کو بھی زینب نے پالا تھا۔ کربلا میں تو زینب کے پالے ہوئے کام آئے ہیں۔ اکبر تیار ہو رہے ہیں، بعد میں امام نے خود اکبر کو تیار کیا، اکبر کے سر پہ نانا کا ماما رکھا، شانوں پر مولا علی کی قبا رکھی، مولا حسن کی عبا پہنائی، ذوالفقار کو حمایل کیا، پنجر پاک کی تبرکات کو جمع کر کے اکبر کو دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ بابا رو کیوں رہے ہو؟ کہا اکبر جب بھی نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا ہم تیرے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے، آج کے بعد نانا کی پھر زیارت نہیں ہو سکے گی۔ اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، 3 مرتبہ امام نے الوداع کیا۔ اکبر نے جب گھوڑا بڑھایا، روایت میں ہے اکبر نے دیکھا پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، اکبر نے دیکھا بابا ایسے دوڑ رہے تھے جیسے بچے ماں کی طرف دوڑتے ہیں۔ اکبر رک گئے، بابا پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا بیٹا ایک بار پھر الوداع کرنا چاہتا ہوں۔ بابا ابھی تو الوداع کیا تھا۔ امام کہتا اکبر کاش تیرا بھی تجھ جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا، تجھے پتہ چل جاتا پورے باپ پر جوان بیٹے کی جدائی کس قدر شاق گزرتی ہے۔ اکبر میدان میں گئے، اکبر نے کافی جہاد کیا، دشمنوں کو زیر کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اکبر آئے واپس ایک مرتبہ آ کے کہا بابا العطش قد قتلنی، پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے، بابا اس پیلی شربت میں الماء کا تھوڑا سا پانی ہے، مجھے تھوڑا پانی پلا سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تاریخ میں نے پڑھا، علماء سے بھی سنا، اکبر اگر بے موسم میں انگور مانگے تو امام جنت سے لا کے اکبر کو دے، لیکن آج سامنے نہر بہ رہی ہے، اکبر پانی مانگ رہا ہے، امام کہتے اکبر میرے پاس پانی نہیں،
بس اتنا کرو میری زبان اپنی زبان پہ رکھ دو، شاید تجھے تسلی ہو جائے۔ امام نے اپنی زبان اکبر کی زبان پہ رکھ دی۔ اکبر پیچھے ہٹے، بابا میری زبان سے زیادہ آپ کی زبان خشک ہے، آپ زیادہ پیاسے ہیں۔ اکبر جاؤ، دادا علی مرتضی جامع کوثر لے کے انتظار کر رہے ہیں۔ اکبر گئے، کافی جہاد کیا، بس مختصر کر رہا ہوں، کافی جہاد کیا۔ ایک وقت آیا حسین پھر نمیر ظالم نے وہ برچھی ماری جو اکبر کے سینے میں لگی، برچھی کا پھل ٹوٹا، اکبر گھوڑے کی زین پہ گرے، گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیے، گھوڑا مجھے خیمگاہ پہنچا دے۔ گھوڑا درمیان سے نکالتے نکالتے کہاں پہنچے، چند خیمے گھوڑا نے دیکھا تو سمجھا شاید یہی خیمگاہ ہے، وہ یزیدی عورتوں کا خیمہ تھا۔ جب یہاں اکبر پہنچے، عورتیں باہر نکلی، بیویاں سر پیٹنے لگی، اللہ کرے اس جوان کی کوئی ماں بہن نہ ہو، اگر ماں بہن ہوگی اس حالت کو دیکھ کے مرنے سے پہلے اکبر گھوڑے سے گرتے گرتے اپنے بابا کو مدد کے لیے پکارا، بلکہ کیا کہا، السلام علیکم یا بتا، بابا میرا آخری سلام قبول کر لو۔ اکبر نے سلام کیا، امام گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ جناب زینب فرماتی میں دیکھ رہی تھی حسین بجائے مقتل کر جانے کے دریا کی طرف جانے لگے۔ میں نے کہا بھیا یہ مقتل کا راستہ نہیں، یہ دریا کا راستہ ہے۔ حسین نے رک کے کہا بہن زینب میرے بھائی کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور میرے بیٹے کی شہادت سے دنیا میری آنکھوں میں تاریک ہو گئی، مجھے راستہ نظر نہیں آتا۔ حسین چلے، حمید مسلم کہتا میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا، حسین قدم قدم پہ یا علی کہہ رہے تھے، میں سمجھ نہ سکا اپنے بابا کو مدد کے لیے پکار رہے تھے یا علی اکبر کو آوازیں دے رہے تھے۔ جیسے بھی پہنچے اکبر کی لاش پہ امام پہنچے، اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، امام نے اکبر کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھا، امام کو تسلی نہیں ہوئی۔ اکبر میں اپنا سینہ تیرے سینے سے لگا لوں تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ اکبر نے ہاتھ سینے میں رکھ کر برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل چھپائے رکھا تھا، بابا کو نظر نہ آئے، لیکن امام نے اکبر کے ہاتھ کو ہٹایا۔ خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی ایسی حالت نہ دکھائے جس کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا ہو۔ امام نے جب برچھی کا پھل دیکھا اپنے ہاتھوں سے پھل کو پکڑ لیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے امام نے پھل نکالنا شروع کیا۔ کل انبیاء رخ موڑ کے رونے لگے، اے خاتم الانبیاء ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، آپ جانے آپ کا نواسا جانے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا رسول خدا بھی رونے لگے، پاک پروردگارا تو جانے طرف سے اجرکم اللہ۔ بیٹا کوئی وصیت، بابا کوئی وصیت نہیں، آپ میری پیاس کی وجہ سے پریشان تھے نا، آپ مجھے پانی نہ پلا سکے بابا، اب آپ پریشان نہ ہونا، دادا علی مرتضی 2 جام لے کے آ گئے ہیں، ایک میرے لیے ہے ایک آپ کے لیے لے کے۔ اجرکم اللہ۔ بیٹا کوئی وصیت، بابا آپ بھی تو آ رہے ہیں، بس آخری جملہ اس میں بات آ رہے ہیں، بابا آپ بھی تو میرے بعد آ رہے ہیں، میں کیسے وصیت کروں؟ نانا کی سنت وصیت کر۔ جب احسان کیا اکبر نے 2 وصیتیں کی، توجہ کرے جوانوں، اس وقت بھی اکبر نے تمہیں یاد کیا ہے، آج تم اکبر کو یاد کرو گے تو تم امن و سکون میں ہو، تم اپنے درمیان میں ہو، تم دوستوں کے ساتھ ہو۔ اکبر نے اس وقت تمہیں یاد کیا ہے جب تیروں کی بارش میں تھے، سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا تھا اور ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ بابا بس میری 2 ہی وصیت ہے، ایک وصیت یہ ہے اگر آپ خیریت سے مدینہ جائے میرے ہم عمر کے جوانوں کو سلام کہنا۔ اجرکم اللہ۔ اکبر تمہیں سلام دے رہے ہیں، تم سلام کا جواب کیسے دو گے؟ اکبر کے سلام کا جواب ماتم کے ذریعے سے دینا ہے، گریہ وزاری کے ذریعے سے دینا ہے، عزاداری کے ذریعے سے دینا ہے۔ اور دوسری وصیت بابا اگر آپ مدینہ پہنچے
میری بہن زہرا کو سلام کہنا، میں نے وعدہ کیا تھا بابا بہن میں تمہیں لینے آؤں گا، میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ اکبر کیا بہن کو دیکھنا چاہتے ہو؟ بابا یہ میری آخری تمنا تھی، دیکھ میری انگلیوں کے درمیان ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ملک الموت نازل ہو چکے ہیں، آخری لمحہ ہے۔ اکبر نے دیکھا بابا نانا کا روزہ خالی پڑا ہوا ہے، گھر کا صحن بھی خالی ہے۔ اکبر اب دیکھ، اب جب اکبر نے دیکھا بابا آدھنا ہٹانا، مجھے بہن زہرا نظر آ گئی ہے۔ بابا کہا میرے بہن جہاں میرے پاؤں کے نشانات ہیں نا، وہ نشانات ڈھونڈ ڈھونڈ کر سر رکھ کے فریاد کر رہی ہے، بھیا اکبر مجھے لینے کب آؤ گے؟ تم نے وعدہ کیا تھا، میں انتظار میں ہوں، کہیں تیرے آنے سے پہلے تیری زہرا کی جان پر